مرائی کی جانب سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے. جس مہمان کا ہمیں انتظار تھا وہ ہمارے درمیان پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. 2 بچوں کا ہم لوگ اعزاز کرنے والے آج تھے. ایک بچے جس نے جو ہے CA کے اندر ٹاپ کیا ہے پورے ہندوستان کے اندر. اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس پوری ٹیم ہے جن بچوں نے شارٹ ویڈیو میکنگ کے اندر کمپٹیشن کے اندر دوسرا مقام حاصل کیا ہے. ان کو بھی یہ تھانے ڈسٹرکٹ کے اعتبار سے ان کو بھی ہم لوگ آج سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ. وہ لوگ بھی آ رہے ہیں اور سب ہمیشہ کے راستے میں ہیں تو سب کو ہم انشاءاللہ میں سیلیکٹ کریں گے. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں میرے تربیت اور تاخیر کے لیے میری بات زیادہ ہو چکا ہے. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز تلاوت کلمات سے کیا جائے، اس لیے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے جس بھی پروگرام کا افتتاح آغاز کیا جاتا ہے اس کی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی ہے. اس لیے میں اس کے لیے سب سے پہلے مولانا حبیب الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور کلام پاک تلاوت فرمائیں. مولانا حبیب الرحمان صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ماشاءاللہ ابھی اگر ہم حبیب الرحمان صاحب کو سنا تو قرآن کریم کی تلاوت کروا رہے ہیں. اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے. اس کے لیے میں اس جلسے کی صدارت کرنے والی شخصیت جو محتاج تعارف نہیں ہے، جس کو ممبرا ہی نہیں بلکہ پورے ممبئی کے اندر انہیں جانا پہچانا جاتا ہے. اپنا رقبہ کی بڑی فرزند ہے، لائق فرزند ہے اور ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جماعت اسلامی میں بھی فٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے ایلیگیریئر میں بھی فٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے جمعیت علماء ہند کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں اور اب وہ طلباء کے ساتھ شروع سے ہیں اور آج بھی ہے الحمدللہ. جب ہم نے اس سے کہا کہ آپ کی صدارت میں یہ جلسہ یہ پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں تو انہوں نے بخوشی قبول کیا. آج میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس سے تشریف لائیں. میری مراد سے مولانا شفیق الرحمان نقوی ہے. مولانا شفیق الرحمان میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جلسے کی صدارت فرمائیں. اس کے بعد اس جلسے کی جو شخص سرپرستی کر رہا ہے وہ بھی محتاج تعارف نہیں ہے، جو اس مدرسے کے روح میں رواں ہے، بانی ببانی ہے. اس سے میری مراد ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب بلدی نقوی دعوت برکاتہ ہے. ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے سرپرستی کے لیے تشریف لائیں. اس کے بعد میں جس بچی کے لیے یا جس طلبہ کے لیے اس بس کو سجایا گیا ہے اس سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لائیں. زرین یوسف خان یہ وہ بچے ہیں جس نے شہر عمرہ کا نام روشن کیا ہے. صرف شہر عمرہ ہی کا نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا نام روشن کیا ہے اور ان تمام نامساعد حالات کے باوجود بھی وہ بچی CA کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے اندر اس نے آل اوور انڈیا پورے ممبئی کا کام نہیں کرنا بلکہ آل اوور انڈیا فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. قابل مبارکباد وہ بچے اور اس کے والدین جس نے ان تمام بچوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے وہ بچے آج ہمارے سامنے ہیں. جو بچے اپنے نامساعد حالات یا فیسلٹی اویلیبل نہ ہونے کا روتے ہیں وہ بچے ان سب چیزوں کو کنارے رکھ کر کے آگے بڑھے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قوم کا ملت کا نام اس بچے نے روشن کیا. اس سے میری مراد زرین یوسف خان ہے. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس سے تشریف لائیں. ایک زوردار تعلیم کا اس بچے کے اس کی حوصلہ افزائی اس وقت کا ہم لوگوں کا پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس بچوں کو فیسیلیٹ کرنا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. اس لیے کہ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو
अपने बच्चियों को, उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे वो बच्चे। इसलिए हमने आज का एक प्रोग्राम रखा और अपना नदवा मुंबई मौलाना लुकमान नबी साहब की ईवा पर, उनके इशारे पर उन्होंने कहा कि प्रोग्राम होना चाहिए। जब मैं और मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब और मौलाना कमालुद्दीन साहब उनके घर में गए तो हमने उस घर को देखा और रात की हालत देख करके अहम चीज़ ये है कि उस बच्चे की घर को माशाअल्लाह टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उसकी रिपोर्टिंग की है, तो उसको हमने पेश किया 13 फरवरी या 14 फरवरी जाकर डेट भूल रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा पब्लिश किया पूरी स्टोरी कवर किया टाइम्स ऑफ इंडिया ने। उसके बाद मुंबई मिरर ने भी उसको जो है कवर किया है। तो ये बड़ी फख्र की बात है हम सब के लिए, पूरे गुमराह वालों के लिए खास तौर से, इससे भी आगे बढ़ के कहूँगा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एजाज़ की बात है कि उस बच्चे ने पूरे इंडिया के अंदर टॉप किया है। सीए के अंदर कोई मामूली चीज़ नहीं है, हम सुनने के अंदर बड़ी मेहनत और लगन और हौसले के साथ। और अहम चीज़ जो है वो ये है कि बड़ी नामसाइद हालात, यानी उन्होंने हालात पर रोका नहीं हो रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मैं कैसे करूँ, वो अपनी दास्तान खुद सुनाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो ना करते हुए अपनी बात को इस जलसे के जो मुकर्रर खुसूसी है सदर अपना नदवा लुकमान नबी साहब को दावत देता हूँ कि आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। लुकमान नबी साहब ये सदर अपना नदवा मुंबई। उसके बाद मैं फैसल बदरी साहब से दरखास्त करूँगा कि आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आए, जो इस जामिया के वकील हैं, नायब नाज़िम हैं, जो बड़ी मुखलिस इंसान है। इससे पहले हमारा ताल्लुक हुआ था इस मीटिंग के अंदर जब ये प्रोग्राम रखा गया था इस कमेटी की तरफ से, इस मदरसे की तरफ से, उसमें उससे मुलाकात हुई थी। तो फैसल भाई से दरखास्त करूँगा और फैसल बदरी साहब से कि आप भी तशरीफ लाए स्टेज पे। अब मैं चाहता हूँ कि मौलाना कमालुद्दीन नबी साहब को कि वो आए और पेश करें। कमालुद्दीन नबी साहब ये वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि शोएब भाई हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए मुंबई यूनिट की तरफ से। वो एक प्रोग्राम मैंने कहा कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं? उन्होंने कहा जो बच्चे ज़मीन हिंदुस्तान जिसने टॉप किया है मुंबई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क भारत के अंदर, उसका हमें एहसास करना चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम रखना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल रखेंगे इंशाअल्लाह। और उन्हीं की कोशिश और काविशों का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये प्रोग्राम छोटा सा जो हम सबसे काम कर रहे हैं। मौलाना कमालुद्दीन नबी साहब आप आए अपने साथ जवाब करें इस सवाल बड़े भाई शेख रहमान नबी साहब और हम सब के सरपरस्त और इस इदारे के सरपरस्त जिन्होंने इस वादी मुमरा में एक चिराग जलाया जो सूरज के माने आज पूरे हिंदुस्तान में नुमाइंदगी करता है। मेरी मुराद जामिया इस्लामिया मुमरा का है। सन 1990 में डॉक्टर साहब ने इस बयाबान जंगल में लोग इस इलाके में आते हुए बैठे थे, या यूं कहिए कि मुमरा में लोग रहते थे तो उस वक्त अपने आप को खौफ महसूस करते थे, रहना पसंद नहीं करते थे। अगर कोई रहता था तो मुमरा का नाम नहीं बताता था, वो कलवा और खाना का नाम बताता। डॉक्टर साहब काबिल मुबारकबाद हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जद्दोजहद, मेहनत और लगन के साथ, खुलूस और इल्लाहियत के साथ उन्होंने इस इदारे को कायम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला सेहत व आजिला कामला अता फरमाए और उनकी लंबी उम्र अता करे। या हमारे इस इदारे में जब चाहे जब अपना नदवा का प्रोग्राम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम अहबाब नदवा इस बात पर फख्र करते हैं कि डॉक्टर साहब जैसा एक मुहर्रिर, मुक़र्रिर, एक दाई नदवे ने पैदा किया और इस चिराग को जलाया जो रोशन है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आज इस्लामिया का नाम
इत्तेफाक ऐसा होता था। और वो इत्तेफाक ऐसा रहता था कि मेरी प्राइड कुछ और रहती थी, मेरी प्राइड कुछ और रहती थी, वक्त बहुत कम रहता था, बोले कभी भी तो प्राइड दे दो यार। उसके बाद हम मुख्तसरन अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। हमारे मोहतरम दोस्त शोएब नकवी यकीनन अजीजम है, मुझसे जूनियर है, लेकिन जब जब मैंने उनसे मीटिंग लेने की कोशिश किया, उन्होंने हमेशा वक्त देने की कोशिश की और हमेशा उन्होंने कहा कमाल भाई यकीनन आपकी सोच बहुत अच्छी है, मैं इसमें आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और ये प्रोग्राम बनाने में उनका बहुत अहम किरदार है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तीसरी एक आखिरी बात है, कुछ बच्चे भी आ गए, जिन बच्चों को मैंने बुलाया था, क्लासेस के बच्चे हैं, 9th 10th 11th के बच्चे हैं। मैंने कहा था कि तालीम जो है बहुत अहम चीज है, ये समाज की वो चीज है जो इंसान को उस समाज के अंदर भलाई और बुराई के दरमियान तमीज रखती है, समाज और मुआशरे में आपको नुमाइंदगी अदा करती है। तालीम अगर जैसे कि बकौल शोएब भाई ने कहा कि अगर एक आदमी अगर जो तालीम याफ्ता होता है तो वो थोड़ा महदूद हो जाता है, लेकिन जब एक औरत तालीम याफ्ता हो जाती है और वो गिरफ्तार हो जाती है या अपने आप को नुमाया कर लेती है तो पूरे घर अफराद को वो मुरतब कर देती है, क्योंकि उसी से वो घर चलता है। बच्चों की तरबियत वो अपनी गोद में देती है, बच्चों को वो परवरिश करती है। इस वजह से हम तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग आए और जो नहीं आए, जो रास्ते में है। यकीनन संडे है इसलिए लोग ताखिर से उठे होंगे। बहरहाल ताखिर से प्रोग्राम शुरू हुआ। अब हम गुजारिश करेंगे अजीजम शोएब नकवी साहब से कि प्रोग्राम को हस्ब निज़ाम आप चलाएं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए किया गया है वो आप सबके सामने वाज़ेह है कि हम लोगों ने उस बच्ची का जिसने सीए के अंदर टॉप किया उसका एजाज करने वाले हैं और इसी तरह से एक ग्रुप और भी है जो उम्रा का ही है। उन बच्चों ने रिश्वत के मौजू पर एक अच्छा पैगाम दिया है। तो 3 मिनट की जो वीडियो है वो बनाया हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो मेकिंग कंपटीशन के अंदर 2nd पोजीशन हासिल की है हम लोगों ने। तो हमने कहा क्यों ना जब हम एक बच्ची को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो क्यों ना उस टीम को भी जो है फैसिलिटेट कर दिया जाए। और उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो हमारे दोस्त और बहुत करीबी उम्रा के अंदर जो मेरे बहुत खास है आसिफ जमाल साहब जो मेरे सामने बैठे हैं, उनके बच्चों उनका बच्चा भी उस टीम में शामिल है, अमीर आसिफ जमाल। इंशाअल्लाह हम उसको भी जो है फैसिलिटेट करेंगे, उसकी पूरी टीम को और शेयर पेश करेंगे। अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले चाहता हूँ कि इस जलसे को तहरीरी और एजाज़ की तरफ ले जाया जाए। तो उसके लिए मैं ब्रदर कमाल नबी साहब से कहूँगा कि वो शील्ड लेकर के आए और दरख्वास्त करूँगा मौलाना मुज़म्मिल साहब से, मौलाना शकील साहब से, मौलाना मुंसिफ साहब से क्या मज़ार तशरीफ लाए और उस बच्ची का हौसला अफजाई करें और शील्ड उसे पेश करें। जिस बच्चे ने ये शील्ड बड़ी मामूली है, लेकिन किसी बच्ची को किसी बच्चे को अगर हम थोड़ा सा फैसिलिटेट कर देते हैं, उसकी थोड़ा हौसला अफजाई कर देते हैं, तो हो सकता है वो बच्ची उसके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाए और आगे चल करके वो और हमारा नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करे, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर रोशन करे। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना मुज़म्मिल साहब से, मौलाना शकील साहब से, मौलाना मुंसिफ साहब से कि आप आए उस बच्चे को शील्ड पेश करें। ये शील्ड बड़ी मामूली होती है, लेकिन इसके जरिए से जो हौसला अफजाई होती है बच्चों की और बच्चियों की, तलबा और तालिबात की, वो बड़ा अहम होता है। बड़ा अहम मौका होता है कि जब कोई भी शख्स अपने नौजवानों को, अपने तलबा तालिबात को फैसिलिटेट करता है, उसकी हौसला अफजाई करता है, तो ये हमारे लिए बड़ा अहम मरहला होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सब लोगों ने उस बच्चे की हौसला अफजाई की। उसके बाद मैं चाहता हूँ बच्चों के साथ साथ अगर वालिदैन का रोल ना हो या उनकी अहमियत को उजागर ना किया जाए तो बड़ी नाइंसाफी होगी।
اس کے لیے میں والدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ شال لائے اور فیصل بھائی کے ذریعے سے، اسی طرح سے ریبر بھائی کے ذریعے سے اور مولانا مختار صاحب کے ذریعے سے کہوں گا کہ والدین جو ہے شال پوشی کریں. آ جائیں پلیز، تینوں لوگ آ جائیں. فائدہ سے کہوں گا کہ وہ ان کی والدہ کو شال پوشی کریں. پلیز آ جائیں. ان کے والد صاحب کو اور والدین صاحب کو ماشاءاللہ مولانا ربا صاحب آپ یاد رہنا جزاک اللہ خیر. اب ان کی والدہ کو بچوں کے ساتھ ان کے والدین کی حوصلہ افزائی اور ان کی رہنمائی ہونا ہی چاہیے، اساتذہ کرام کی بھی ہونی چاہیے. اور ہم نے جو دوسرا پروگرام رکھا تھا بچوں کا، جن لوگوں نے شارٹ ویڈیو میکنگ کمپٹیشن کے اندر سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے، ان کے سائنس ٹیچر آ نہیں سکے، ان کے ٹیچر کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا، وہ شاید بیماری میں مبتلا ہے، کسی وجہ سے میں نہیں آ پائے. ہم ان بچوں سے کہیں گے کہ آپ لوگ بھی آ جائیں. امیر آصف جمال سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پر تشریف لے آئیں. امیر آصف جمال، ان کو شیلڈ پیش کی جائے گی. ان کے شارٹ میکنگ ویڈیو کمپٹیشن میں جو سیکنڈ پوزیشن بچوں نے حاصل کی ہے، ماشاءاللہ رشوت کے اوپر اگر میرے پاس یہاں پر وہ فوکس والا جو ہوتا ویڈیو تو شاید وہ چلا دیتا اسکرین، لیکن وہ میرے پاس ہے. لیکن میں وہ ویڈیو آپ سب کے پاس انشاءاللہ اپنا رتبہ جو بھی یہاں موجود ہے وہ سب کے پاس سپریٹ کروں گا. بہت شاندار ویڈیو، صرف 3 منٹ کے لوگوں نے ویڈیو بنایا ہے رشوت کے موضوع پر، اور اس کی بعد میں لوگوں نے کیسا بتایا بتانے کی کوشش کی ہے کہ رشوت کے بغیر سارے کام کیے جا سکتے ہیں، اور وہ ایک اچھا پیغام کے لوگوں نے اس ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم ان بچوں کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے 100 بار تعریف ہو جائے. میں چاہوں گا وہ شیٹ جو ہے مولانا رحمان نبی صاحب کے ذریعے سے اور مولانا شفیق الرحمان صاحب کے ذریعے سے وہ شیٹ بچوں کو دی جائے. پلیز آپ آ جائیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ معاشرے کے اندر یہ وہ بچے جو ٹین ایجرز کہلاتے ہیں، بالکل شباب عنفوان شباب جن کی عمر ہوتی ہے، یہ بچے کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں، لیکن ان بچوں نے اس عمر کے اندر ہمارے معاشرے کو، ہمارے سوسائٹی کے لیے ایک اہم پیغام دیا ہے اپنے اس ویڈیو کے ذریعے سے. اور بالکل شارٹ ویڈیو 3 منٹ کی ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں نے ماشاءاللہ ایک معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اچھا پیغام دینے کی کوشش کی ہے. امیر یوسف صاحب کے حوالے وہ معافی کر دی جائے. امیر یوسف دے دیا، امیر یوسف کو تھینک یو بیٹا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آمد کا آنے کا. لیکن آپ لوگوں نے چاہا نہیں ہے سن کر کے جانا، کیونکہ پروگرام کا مقصد کہہ رہے کہ ہم نے جو پروگرام یہاں پر رکھا تھا، پہلے ہم لوگ یہ پروگرام کہیں اور کرنا چاہ رہے تھے، ہم کو اور بچے بھی لائے تاکہ ہم اپنی باتوں کو اچھے طرح سے رکھ سکیں. اور یہ بچی جس نے سی اے کام کیا ہے، اس کی باتوں کو وہ لوگ سنیں. ایک بچہ بھی اگر ہماری اس کوشش کے ذریعے سے صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے، صحیح لائن پہ آ جاتا ہے، تو ہمارا مقصد شاید کامیاب ہو جائے گا. ہمارا یہ مقصد جو ہم نے پروگرام کیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس بچی کے ذریعے سے جس نے اپنے سب پریشانیوں اور مشاکل کے باوجود ساری چیزوں کو حالات کا ہونا نہیں کیا، بلکہ اس کا ڈٹ کر کے جو مقابلہ کیا، اور آج اس سے ٹاپر کے حصے سے ماشاءاللہ شہر پورا کہیں نہیں بلکہ پورے ملک بھارت کا اس نے نام روشن کیا ہے. قوم کی اس بیٹی کے لیے ایک بار پھر سے تالی ہو جائے. بہرحال اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ شال پوشی جو ہے اس ادارے کے جو نائب جامعہ ہے، نائب ناظم ہے، ان کی بھی شال پوشی کی جائے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے کھڑے رہتے ہیں. انہوں نے کہا اپنی کر کے کہا مولانا تو ہمارے ساتھ بس ایسے سے نہیں، انہوں نے کہا جب بھی آپ کو ضرورت پڑے، جس وقت کی ضرورت پڑے، کیونکہ وہ نبی ہے تو ان کو تو کرنا ہی ہے. لیکن ان کے بچے نے بھی یہی بات کہی، یہ جو ہے فیصل صاحب نے بھی یہی بات کہی، انہوں نے کہا شعیب بھائی کبھی بھی ضرورت ہو آپ کو اپنے ندوہ کے لیے ہمارا ہاتھ، ہمارا اسکول پوری طرح سے تیار ہے. اس کے لیے ہم شکرانے کے طور پر انہیں ایک شال پوشی کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے میں چاہوں گا جنید بھائی، آپ شہید بھائی، آپ اسی طرح سے موسی بھائی تشریف لائیں اور شال پوشی کرنے والا ہے. ڈاکٹر فیصل صاحب بھی سوال بھائی شال دے دیجیے. نائب جامعہ فیصل بھائی آپ سب کے سامنے مدد ہیں ماشاءاللہ. ہم سب کے شکرگزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ایک زبان پہ اپنے آپ کو لبیک کہتے ہوئے یہ کہا کہ میں حاضر بھی رہوں گا، نبی سے حاضر بھی رہوں گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس جامعہ کے جو مالک مبالغ ہیں ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب، ان کو بھی شال پوشی کی جائے.
चाहता हूँ कि मौलाना शफीकुर रहमान साहब के हाथों उन्हें सालपोशी की जाए। और हजरत आप भी आ जाए, आप भी आ जाए सालपोशी करने मौलाना। आइए तशरीफ लाइए, आइए, वक्त बहुत कम आ जाए आपसे मौलाना। हजरत आप भी तशरीफ लाए मौलाना, आ जाइए। डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब बदरी गंज, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हमेशा कहा कि ये स्कूल ये घर आपका है, जब भी आप चाहें आप यहाँ प्रोग्राम बताएं, आप कभी भी रख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। मौलाना डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब हमारा कुछ गुजार है कि आपने हमें वक्त भी दिया और साथ साथ जामिया का हॉल भी दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब नदवा के जो सत्र है, हालांकि उन्हें सालपोशी की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं उमरा यूनिट की तरफ से अपना नदवा के सत्र को सालपोशी की जाएगी। सत्र को हम लोग सालपोशी करने वाले हैं। तो मान में जाते हैं आ जाए हमारा भाई, आप भी आ जाए प्लीज, हमारा भाई आप भी आ जाए, आ जाए। युवमान नदवी साहब ये वो शख्स है, ये वो शख्स है जिसने पूरे मुंबई के अंदर अपना नदवा को जोड़ने का काम किया है। मुझे कहने दीजिए, ये वो शख्स है जिन्होंने पूरे मुंबई के अंदर अपना नदवा को जोड़ने का उनका हौसला बढ़ाने का काम किया है। और अपने दौरे सदारत के अंदर हम कैसे हो ये मौका दिया है, लोग एक दूसरे को उतार, एक दूसरे से तारुफ हो जाए। अपना नदवा के सदर की एक जोरदार ताली, एक आवाज पे आज भी अपना नदवा उन्हीं की आवाज पे जमा हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50-100 जितने लोग जमा करना चाहते हैं एक आवाज पे अपना नदवा उनकी आवाजों पे लंबाई कहते हैं। उनकी खासियत ये है, एक छोटी सी बात बता के बात खत्म करता हूँ कि वो शख्स उम्र में हमसे 10 साल बड़ा होगा, लेकिन जब भी वो मिलता है तो ऐसा लगता है कि मेरे हुक्म है। ये बड़ी अहम चीज होती है कि वो शख्स अपने आप को हर जगह हर माहौल में फिट कर लेता है। बड़े होंगे तो उससे बड़े अंदाज में, छोटे होंगे तो छोटे अंदाज से बातें करता है। उसकी एक खास आदत है। तो खालिद जमील बकी साहब को अब सालपोशी करना चाह रहे हैं मौलाना के हाथों, सदर जलसा के हाथों। अब उसके लिए कहूँगा कि आसिफ भाई आप भी आ जाए, आसिफ साहब और मकी साहब आ जाए, अब्दुल रहमान वली साहब, अब्दुल रहमान वली साहब तशरीफ लाए, अब्दुल रहमान वली साहब, आदर रहमान साहब ये भी बड़े मुखलिस इंसान है माशाल्लाह। इनके पास बड़े अज़ाइम हैं, बड़े हौसले हैं इनके पास। हम लोग इनसे सीखने की जो है कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत इनके पास जो है क्या करना चाहते हैं, इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन और दूसरे मज़ाहिब के दरमियान, ये अभी सितों में ईसाइयों में बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इन्होंने कहा था कि दोबारा हम लोग चलना शुरू करेंगे, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं इनके साथ नहीं जा सका। कल रात में इनका फोन आता है और वो कहते हैं कि हम लोग अगर सिखों का साथ देते हैं और उनके साथ जो शामिल रहते हैं तो इंशाल्लाह एक अच्छा मजबूत इत्तेहाद मुंबई के अंदर से बढ़ करके आगे बढ़ेगा। गोल्डन टेम्पल के जाने का प्लान है, गोल्डन टेम्पल जाना चाह रहे हैं हम लोगों को साथ लेकर के, तो इंशाल्लाह हमारे साथ है, हम चलते हैं इंशाल्लाह, जरूर चलेंगे। तो उस बच्ची को भी सुने कि उस बच्ची ने, वो बच्ची खुद अपनी दास्तान बयान करेगी, अपनी जद्दोजहद की दास्तान बयान करेगी, किस तरह से उसने ये मकाम और ये बुलंदी हासिल की है, जिसके जरिए से हम शहर उमरा वालों का सब से बुलंद हो गया है। सिर्फ शहर उमरा ही नहीं बल्कि बड़े फख्र से कहते हैं कि ज़रीन यूसुफ खान, शी इज द टॉपर इन आवर इंडिया सीए एग्जाम। ये बड़ी फख्र की बात है। मैं उससे कहूँगा कि आप आए और अपनी बातों को सबके लिए आप सबके सामने रखें। कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जिसके जरिए से उनको हौसला मिले, ताकि इस बच्ची के मैसेज के जरिए से आप भी कुछ सीख सकें। इंशाल्लाह हम भी उससे सीखेंगे। इस बच्चे ने, चूँकि हम भी वालिदैन हैं, हम भी वालिद हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो इस बच्चे ने क्या कुछ किया है कि वो आज इस मकाम पर पहुँची है, इस रैंक पे। उसने ये सेकंड फर्स्ट पोजीशन जो रैंक हासिल की है, उसने क्या कुछ किया है। सिर्फ 300 स्क्वायर फीट के घर में बच्ची रहती है। मैं कमालुद्दीन भाई और सिया भाई जब उनके घर गए तो हम लोगों ने घर को देख करके ही ऐसा लगा कि इसने कितनी जद्दोजहद और जाफरशानी के साथ मेहनत की होगी और ये मकाम हासिल किया। अगर फैसिलिटी अवेलेबल आपके पास है, हर तरह की सुविधाएं दस्तयाब है, तो उसमें आप कुछ करें तो इतना ज्यादा अहमियत की चीज नहीं होगी। अहमियत है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। इस बच्चे ने नामुसाइद हालात के बावजूद
اردو میڈیم سے پڑھائی 10ویں تک ہوئی. اسکول میں ایوریج اسٹوڈنٹ ہی تھی. 11ویں 12ویں جب میں عبداللہ پٹیل میں تھی تبھی ہمارے ٹیچرس ہم سے کہتے تھے کہ CA CS اور ایسے دوسرے کورسز ہے CWA وغیرہ لے لو. تب تک بھی میں ایوریج اسٹوڈنٹ ہی تھی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کوئی ایسے پروفیشنل کورس وغیرہ لے سکتی ہوں اور پاس کر سکتی ہوں. پھر جب میرا گریجویشن میرا DAV RNDAV کالج سے ہوا. جب میں گریجویشن میں تھی تو میرے کافی دوست جو ہے CA CS وغیرہ ان کا کمپٹیشن سے اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو تبھی کیسے ایڈمیشن کرنا ہے, کیسے انسٹیٹیوٹ سے ہوتا ہے, کالج وغیرہ سے ہوتا ہے یا پھر کہاں سے ہوتا ہے, کہ کتنے لیول وغیرہ ہوتے ہیں, سب مجھے اپنے دوستوں سے پتہ چلا. تو اس کے میں نے پھر بھی گریجویشن کے ٹائم پہ بھی ایڈمیشن نہیں لیا تھا. گریجویشن ہونے کے بعد 2016 میں میرا گریجویشن ہوا. گریجویشن ہونے کے بعد 2017 میری جنوری میں میں نے CM کے اندر ایڈمیشن لیا ڈائریکٹ انٹری میں. جی میں نے اپنے والدین سے یہ بات کہی کہ مجھے CA میں ایڈمیشن لینا ہے, تو انہوں نے میرا ساتھ دیا. جب CA میں ایڈمیشن لیا, جب میرا آرٹیکل شپ اسٹارٹ ہوا تو بہت سے لوگ وہاں پہ تھے آرٹیکل جن کا اٹیمپٹ کلیئر نہیں ہو رہا تھا. ان کو 1 2 3 اور جو بھی میرے دوست تھے ان کو بھی اٹیمپٹس لگ رہے تھے. تو میں نے مجھے بہت ڈر لگ گیا. میں اس ایگزام سے گھبرا گئی تھی. تو میں نے 1 سال کے آرٹیکل شپ کے بعد CA چھوڑ دیا اور میں نے 2 سال جاب کیا. مجھے لگا مجھ سے CA نہیں ہوگا, میں پاس نہیں ہوں گی, تو میں نے CA ڈراپ کر دیا تھا. پھر میری بہن اور میرے دوستوں نے کہا کہ ابھی تم نے اتنی محنت کی ہے تو ایک اٹیمپٹ دے کے دیکھو. تو میں نے مئی 2020 کی تیاری کی تھی. میں نے نومبر 19 سے ہی اپنی پڑھائی اسٹارٹ کی تھی, کلاسز لینا. میں نے آن لائن کلاسز لی تھی, میں موبائل پہ ویڈیوز دیکھتی تھی کیونکہ جاب کے دوران کلاسز جوائن کرنا پاسبل نہیں تھا. تو میں نے آن لائن کلاسز لی. رات کو پڑھتی تھی میں موسٹلی, کیونکہ دن میں بہت شور رہتا تھا اور جاب رہتا تھا, تو میں رات کو ہی پڑھتی تھی. پھر وہ مئی 28 میرا ڈیلے ہو گیا اور کووڈ کی وجہ سے, جو کہ نومبر 20 ہو گیا. پورا لاک ڈاؤن بھی میں رات میں ہی زیادہ تر پڑھائی کرتی تھی کیونکہ دن میں بہت شور رہتا تھا. دن میں 10 سے 12 گھنٹے ہی میں نارملی پڑھائی کرتی تھی. پیپر کے ٹائم پہ وہ بڑے میں 16 سے 18 گھنٹے ہو گئے. اور پھر نومبر میں نے اپنے پہلا اٹیمپٹ دیا. مجھے بہت ڈر لگا تھا کہ میں پاس نہیں ہوں گی, پر جب میرے دوستوں نے میرا رزلٹ دیکھا اور بتایا کہ یہ میرا فرسٹ اٹیمپٹ ہی تھا, تو میں فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس ہو گئی ہوں. تب تک مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا رینک آیا ہے, تو میں بہت خوشی تھی کہ میں پاس ہو گئی ہوں. پھر میرے آفس والوں نے مجھے بتایا, جہاں پہ میں آرٹیکل شپ کے لیے جاتی ہوں, انہوں نے بتایا کہ رینک چیک کرنے کے لیے. تب جا کے انہوں نے میرا رینک چیک کیا تو ان کو پتہ چلا کہ میرا فرسٹ رینک آیا. مجھے یقین نہیں, مجھے تب یقین نہیں آیا. میں نے اپنا رزلٹ 2-3 بار جا کے چیک کیا. جب میں نے گوگل پہ دیکھا تب مجھے لگا کہ یہ کریکٹ ہے, کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا. مجھے لگا کچھ تو مسٹیک ہو گئی ہے فرسٹ رینک میں بس. اور میں باقی سب بچوں جو بھی یہاں پہ آئے ہیں جیسے یہی کہوں گی کہ آپ جو بھی فیلڈ میں ہوں, آپ ماس میڈیا میں جانا چاہتے ہو, CA انجینئرنگ وغیرہ جہاں بھی جانا چاہتے ہو, پلیز آگے بڑھو. آپ میں پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ ہے. جو میں نے کیا وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے جو آپ نے قدم اٹھایا ہے اس پہ بنے رہیے کانفیڈنس کے ساتھ. آپ کے والدین سے بات کیجیے, وہ آپ کا ساتھ دیں گے, اور پلیز آگے بڑھیے اور اپنی قوم کا نام روشن کیجیے. قوم کا ہی نہیں, انڈیا کا بھی, بھارت کا بھی نام پوری دنیا میں روشن کیجیے. جی شکریہ. شکیل احمد نبی سے ہے جو عمان کاؤنسل میں کافی دنوں سے خدمت کر رہے ہیں, ایز اے ٹرانسلیٹر ہیں. یقیناً مجھے بڑی خوشی ہے پچھلے بیٹی کے لیے آ سکے, اس بار آئے ہیں. میں ابھی دعوت دوں گا
میں کہ شفیق الرحمان صاحب ہمارے اس پروگرام سے صدارت کر رہے ہیں، ان کو شال پیش کریں، شکیل صاحب اور جو نظامت کر رہے ہیں شعیب نبی صاحب، یہ دونوں جو ہمارے بہت معزز شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بڑی ناانصافی ہوتی ہے اگر ہم لوگ صدر جلسہ کی شان پوشی نہ کریں تو شاید یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے لوگوں کے لیے۔ بہرحال بچے نے اپنی جدوجہد کی داستان جو سنائی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا، اور انہوں نے انٹرنیٹ میں جب سرچ کیا ان کا نام ٹاپ پہ آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ ہاں میں ہی ہوں جو ٹاپ کی۔ الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑا ہم لوگوں کے لیے ایک طرح سے اعجاز ہے یہ، اور شاید اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں سب مل بیٹھے ہیں آج کے دن۔ جو یہ گیٹ ٹوگیدر کہہ لیجیے ایک طرح سے، کوئی پروگرام نہیں ہے یہ گیٹ ٹوگیدر کا ایک پروگرام ہے کہ ہم قوم کی بیٹی کو، اپنی بہن کو تشریف کر رہے ہیں، ان کا اعزاز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں بات کو پورا دیتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ صدر اپنا نجوہ ممبئی جناب رحمان نبی صاحب کو دعوت خدمت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور علم کے موضوع پہ اپنی بات کو مختصر رکھیں۔ شعر کے ساتھ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ رحمان نبی صاحب آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ نہیں ٹھیک ہے سائز برابر ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس سرپرست ڈاکٹر عبدالحکیم مدنی صاحب اور اس جیسے صدارت ہمارے عزیز دوست مولانا شفیق الرحمان صاحب، اس جامعہ کے نائب میر جناب فیصل صاحب، بڑی خوبصورت نظامت کر رہے ہیں جناب شعیب نبی صاحب، اور منتظم اعلیٰ کمال الدین صاحب، اور ہماری بہن زلیل ان کے والدین، اور ہمارے تمام نبی احباب، دیگر سامعین، اور ہمارے 70 سال کے بزرگ دوست مفتی عبدالرحمان پوری صاحب۔ 70 سال مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بوڑھا مت کہا لو، مجھے ملو تو جوانوں کی طرح استقبال کرو۔ تو میں نے کہا میں جوان کر کے استقبال کروں یا آپ کا جوان سمجھ کے استقبال کروں؟ کیا دونوں کروں؟ ان کے موضوع پر گفتگو مولانا عبدالحکیم مدنی صاحب فرمائیے۔ میں اپنا نظرہ کے متعلق تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ 2013 میں تقریباً 2010 تک میں علماء سے تھوڑا دور تھا، کچھ وجوہات تھیں، لیکن 2010 کے آخر میں میں پھر جڑا ہوں، اور آج کل ایسا لگتا ہے کہ جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر کچھ اچھائیاں ہیں تو کچھ خرابیاں ہیں۔ اچھائیوں کو لیتے رہنا ہے اور خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ 2013 میں میں نے پوری ممبئی، ممبرا، منڈی، دیگر علاقوں میں نے یہ دیکھا، محسوس کیا کہ ندوۃ العلماء کے فارغین بڑی تعداد میں ہیں، لیکن منتشر ہیں، کہیں ان کے پاس کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جمع ہو سکے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر سکیں، جان پہچان ہو سکے، ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ یہ سوچ کر میں نے قدم بڑھایا اور اپنا ندوہ کی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ 2016 میں باقاعدہ اس کا انتخاب بھی ہوا۔ اس وقت سے اب تک تقریباً میں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر وہ کام کیے ہیں
جو ندوۃ العلماء کے فارغین نے پچھلے 30-35 بلکہ 40 سال میں نہیں کی، اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، اگر مستثنیٰ قرار نہیں دیں گے تو ناجی صاحب کی ہوگی۔ یہ سیلاب میں گل کھلانا جانتے ہیں، یہ چل میں کمل کیسے کھلتا ہے اسے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ علم کے موضوع پر شیخ صاحب نے کہا گفتگو کریں تو میں اپنی چھوٹی سی کہانی سنا دوں۔ میں سمجھتا ہوں اس بچے کے لیے محبت سے کام کرے گی۔ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ میں 5ویں میں پڑھتا تھا، میرے دادا کا انتقال اس وقت ہوا جب میرے والد صاحب 13 سال کے تھے۔ گھر کے حالات بہت برے تھے، کبھی کبھی فاقہ بھی ہوتا تھا، لیکن میرے والد صاحب نے 5ویں میں پڑھائی چھوڑ دی اور ایک مل میں نوکری کی جو کپڑے کی مل تھی ہمارے گھر سے قریب تقریباً 17-18 کلومیٹر، وہاں انہوں نے نوکری کی۔ نوکری شروع ہوئی، ایک 15-20 دن کے بعد آفس کے اسٹاف نے ان کو بلایا اور کہا جو آپ کی ڈگریاں ہیں وہ یہاں جمع کر دیں، اس کے بعد ہی آپ کی نوکری کنٹینیو ہوگی ورنہ آپ نکال دیے جائیں گے۔ میرے والد صاحب نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں نکال دیا جاؤں، کل سے میں جاؤں گا، کوئی ڈگری نہیں تھی، 5ویں فیل تھے۔ اس وقت میرے والد صاحب نے کہا کہ میں نے یہ طے کیا کہ اب میں محنت کروں گا، پیسہ کماؤں گا، جو بھی کام ہوگا کروں گا، لیکن اپنے بچوں کو۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ بچی جو آج CA ٹاپر ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ بچی نے بہت محنت کر لی، بچی نے کوئی تیر مار دیا، نہیں، بچی نے جو کیا سو کیا، اس کے بعد میں پیچھا پچھایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو سامنے ایکٹنگ کر رہا ہوتا وہ تو ایکٹنگ کر رہا ہوتا، پیچھے کون ہے وہ دیکھیا، ڈائریکٹر کون ہے، پروڈیوسر کون ہے؟ یہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہوتے ہیں، یہ بات ہے۔ جو اچھی تصویر دیتے ہیں یہ پینٹر ہوتے ہیں، جو خیالات کو پینٹ کرتے ہیں، جو جذبات کو پینٹ کرتے ہیں، جو آنے والے مستقبل کو پینٹ کرتے ہیں اور پینٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ پینٹنگ ہوگی، جیتی جاتی پینٹنگ ہوگی۔ اللہ اس کو سلامت رکھے، استحکام لے قوم کا۔ بہت سے لوگ پڑھ لکھ کے آگے بڑھے، قوم کا نام کیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آگے بڑھنے کے بعد پیچھے چلے گئے، آگے بڑھے لیکن پھر چلے گئے پیچھے۔ ہم دعا کرتے ہیں بچے آگے بڑھے اور اتنے آگے بڑھے کہ اپنی پوری جماعت کے لیے، پوری قوم کے لیے ایک آئیڈیا کریں۔ CA کا ایگزام بہت ٹف ہوتا ہے۔ میرا بیٹا جرنلسٹ ہے، میں نے اس سے کہا جو پڑھ رہا تھا کہ تم کامرس میں CA کر لو، بھاگ گیا، میں نہیں کروں گا۔ سائنس سے کیا اس کا، سائنس کرنے کے بعد پھر کہنا جرنلسٹ ہے، جرنلزم کریں گے، کرو جو کرنا ہے کرتے دو۔ پھر اس نے بتایا مجھے کہ CA ہم نے کیوں نہیں کیا، میرا دماغ بہت لگتا ہے، کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے، ایگزام بہت مشکل ہوتا ہے، CA کا بہت مشکل ایگزام ہوتا ہے۔ جس بچی کہے کہ یقین نہیں تھا، یقین نہیں ہوگا، لیکن یقین نہ ہو پھر رزلٹ سامنے آ جائے، کسی کو خدائی قدرت کہتے ہیں، یہ قدرت خداوندی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن یقین کو یقین میں باقی رزلٹ میں اچھے تبدیل کر دینے والا خدا ہے۔ میں اس وقت ایک اعلان کرنا چاہوں گا اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ تمام ذمہ داروں کو وہ خاطر کروں گا، جو اپنا کے ذمہ دار خاص کروں گا کہ اگلے سال سے انشاءاللہ میں ایک کمیٹی تشکیل دوں گا جس میں تقریباً 5 لوگ ہوں گے، مولانا عبدالحکیم صاحب یقیناً اس میں ہوں گے۔ یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، ہم ہر سال انشاءاللہ 10 طلباء اور طالبات کو انشاءاللہ اسکالرشپ امنان اللہ کی طرف سے دیا جائے گے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے 2 سال کیا ہوں گے،
بات ہے. وہ کہہ رہے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے, واہ. ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. کیا بات ہے. ایک چیز میں رہ گئی تھی کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جس وحی کا نزول فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ وہی کلام اقرأ باسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. وہاں پر لفظ صرف پڑھنے کا تذکرہ نہیں کیا اللہ رب العزت نے, بلکہ کہا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم فرما ہے, بڑا نوازنے والا ہے. اور اپنے رب کے نام سے پڑھیے, بڑا لطیف اشارہ ہے. سارے علماء کرام بیٹھے ہیں, علماء کرام کے لیے میں کیا درجہ سکتا ہوں, میں بہت چھوٹا ہوں, لیکن پھر بھی جو بچے ہیں پیچھے اور یہ بچی, اس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے آپ نے ٹاپ کیا ہے, سی انٹرنس کا ایگزام آپ نے ٹاپ کیا ہے, الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے. بہت لوگ ٹاپ کرتے ہیں, ٹاپ پہ جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد جیسا کہ صدر اپنا نظمہ نے جو جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹاپ پہ جانے کے بعد وہ اپنے جو ہے ٹاپنس کو برقرار نہیں رکھتے, بلکہ وہ گر جاتے ہیں, نیچے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. پڑھیے اپنے رب کے نام سے, بڑا لطیف اشارہ ہے. یعنی وہ رب آپ سے چاہتا کیا ہے, آپ معاشرے کے لیے کیسا کام کرو گے. سی اے بن گئے آپ, سی اے بننے کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. صرف پیسہ کمانا آپ کی ذمہ داری ہے نہیں. ڈاکٹر بننے کے بعد صرف آپ کو پیسہ کمانا ہے نہیں. انجینئر بننے کے بعد صرف آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو معاشرے میں اس طرح کے ڈاکٹر, انجینئر, اس طرح کے سی اے بہت سارے پڑھے ہوئے جو رشوت لیتے ہیں, رشوت کے نام پہ پیسہ کماتے ہیں, کڈنیاں بیچتے ہیں, ڈاکٹر وغیرہ. تو ہمیں ایسے ڈاکٹر کی, ایسے انجینئر کی, ایسے سی اے کی ضرورت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ سی اے بن گئے, بننے کے بعد آپ کو اپنے رب کو نہیں بھولنا کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے, کس طرح آپ قوم کی خدمت کرو گے, کس طرح قوم ملت کے لیے آپ فائدے مند ثابت ہوگے. یہ میرا چھوٹا سا مشورہ آپ کو ہے کہ آپ اس صورت کو ضرور آپ پڑھ لینا. اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو ساری باتیں سمجھائے جسے وہ نہیں جانتا. تو یہ بڑا اہم موضوع, بڑا اہم پیغام اس آیت کے اندر, اس صورت کے اندر, جسے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دیا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کس طرح سے زندگی گزاریں. ہم بالکل آزاد نہیں ہیں, ہم بالکل جانور ہیں, جانوروں کی طرح آزاد نہیں ہیں, بلکہ اللہ رب العزت نے شریعت اسلامی دے کر کے ہمیں کچھ کہیں نہ کہیں ساری چیزوں کا فاؤنڈیشن, باؤنڈری اور اس کا پابند بنایا ہے کہ آپ کو اسی کے اندر زندگی گزارنا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا سچ ہے, کیا غلط ہے. اسلامی شریعت آپ سے کیا مطالبہ کرتی ہے, کیا چاہتی ہے, آپ سے کیا منشا ہے. آپ انشاءاللہ اگر اس آیت پہ غور کریں گے تو آگے چل کر انشاءاللہ اور بھی آپ ترقی کریں گے. اور ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ, اپنا نتبہ تنظیم کے ساتھ, پوری دعا ہے آپ کے ساتھ شامل ہیں کہ آپ روز بروز ترقی کرتے رہیے. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ عبدالرحمٰن صاحب 2 منٹ میں اپنی بات کو کچھ کہنا چاہتے تھے, آپ سب کے لیے کوئی پیغام ہوگا, آپ آئے اور اپنی بات کو 2-4 منٹ میں سامنے کریں کیونکہ وقت زیادہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت ہی مختصر سے اور بہت ہی جامع تعلیمات ہوئی. ہم چونکہ دارالفتا کے اندر جب بھی کوئی سوال آتا ہے تو میں یہ ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کے ذمہ دار لوگوں نے اپنا فرض نبھایا اور اس مسجد کو سنت کے جو ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے. ایک ہی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک نئے آسان فدا کابی وہمی. یہ سنت جو ہے ہمارے ساتھیوں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی کہ ایک احسان فدا کا امی وابی, احسان تیر چلائے جاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان. تو آج جو آپ لوگوں نے جو مسجد رکھی ہے یہ بالکل عین سنت ہے اور آپ لوگوں نے سنت پر عمل کیا ہے. انشاءاللہ سنت پر عمل کرنا قوم کے لیے اور ہمارے لیے, اسلام کے لیے باعث ترقی ہوگا اور باعث عمل اور باعث اجر و ثواب ہوگا. خدا حافظ. جزاکم اللہ خیر. عبدالرحمٰن ملی صاحب, آپ نے اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازا اور انشاءاللہ ہم سب اس میں عمل کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد میں بات کو طول نہ دیتے ہوئے اس جلسے کی سرپرستی کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالحکیم مدنی صاحب, جو
کچھ مجبوریوں کے باعث وہ مائک سے بات نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی نیابت کے لیے میں فیصل بھائی سے درخواست کروں گا کہ 2-4 جملے میں اپنی بات کو رکھیں اور اپنی سرپرستی کا کام کریں۔ سرپرست اعلیٰ جناب ڈاکٹر حکیم مدنی حفظہ صدر افین الوال جناب سلطان ندوی صاحب حفظہ، صدر مجلس جناب مولانا شفیق الرحمن ندوی حفظہ، اسی طریقے سے اس پروگرام کے منتظم جناب مولانا کمال ندوی حفظہ اور ناظم جلسہ جناب مولانا شعیب ندوی صاحب، جو بہت ہی بہترین انداز میں اس پروگرام کی نظامت فرما رہے ہیں، اور یقیناً نظامت جو ہے یہ جلسے کی جان ہوتی ہے۔ ناظم چاہے تو سامعین کو سلا دے اور ناظم چاہے تو سامعین کو جگائے رکھے، بہت ہی بہترین انداز میں بہت ہی فعال اور متحرک آدمی جناب مولانا شیخ ندوی صاحب نظامت فرما رہے ہیں۔ 2-3 جملوں میں اپنی بات رکھوں گا۔ جناب صدر کی محنبہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ علم کی اہمیت پر سرپرست اعلیٰ کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے میں کچھ بولوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم کی اہمیت پر بولنا یہ چند منٹوں کا کام نہیں ہے۔ ہمارے مذہب نے علم کی اہمیت پر کتنا زور دیا ہے، کسی بھی مذہب نے اتنا اہمیت نہ ہی دی نہ اتنا زور دیا۔ یہ کافی ہے کہہ دینا کہ جو پہلی وحی جب نازل ہوئی اور اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اقرأ کا لفظ اس 5 آیت میں جو پہلے اتری ہے 2 مرتبہ آیا ہے، جو اس بات کی دلالت یا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ علم کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت، پڑھائی کی اہمیت اسلام کی نظر میں کتنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں قلم کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اقرأ کا بھی لفظ آیا 2 مرتبہ اور قلم کا بھی لفظ آیا، یعنی لکھائی اور پڑھائی اسلام کی نظر میں کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز کہ دیکھیے اسلام نے تعلیم کے حصول میں لڑکے اور لڑکیوں میں فرق نہیں کیا، بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو ہمارے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صحابیات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں رہی، صحابیات اور تابعیات ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے سماج کو تعلیم یافتہ بنانے میں ایک مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مؤثرین صحابیات میں سے سب سے زیادہ جو حدیث روایت کرنے والے، تقریباً 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے سامنے ظالم تلمذ شرف حاصل کیا، ان کے ساتھ بیٹھے تھے پردے کی آڑ میں اور وہ تعلیم دیتی تھی، اور ایسی احادیث ہمارے شریعت اسلامیہ کی ایسی احادیث یعنی ہماری زندگی گزارنے کے ایسے اصول انہوں نے بتائے جو شاید ہی کسی اور صحابی سے یا کسی صحابے سے وہ حدیثیں یا وہ اصول مروی نہیں ہیں۔ تو صحابیات کا کردار، عورتوں کا کردار اسلام کی نظر میں تعلیم کے حصول میں بالخصوص بہت ہی نمایاں کردار رہا ہے، اور اسلام نے ان کو برابر کے موقع فراہم کیا ہے۔ تیسری چیز کہ دیکھیے عالمی میڈیا نے چند سال پہلے، آپ نے نام سنا ہوگا، میڈیا میں پڑھا بھی ہوگا، بڑا ہوا بنایا گیا ملالہ یوسفزئی کے نام پہ، آپ لوگوں نے شاید یاد ہوگا، تھوڑا سا یہ واقعہ دونوں ہوا کہ وہ بچی تعلیم حاصل کرنے جا رہی تھی، کہ وہ مدرسے جا رہی تھی، وہ اسکول جا رہی تھی، اور کچھ شدت پسندوں نے اس پر گولی چلائی اور اسے تعلیم سے یا اسے مدرسے جانے سے مطلب ایک طرح کا توقع بھی موجود ہے جو یہ تصور رکھتا ہے کہ عورتوں کی تعلیم 2-4 کلاس پڑھ لے، مکتب پڑھ لے، بس کافی ہے، اس سے زیادہ اس کی ہوتی ہے۔ میں اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہوں گا کہ وہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے پیچھے نظریہ کیا تھا، کون لوگ کام کر رہے تھے اور مقصد کیا تھا، وہ الگ چیز۔ لیکن یہ بتانا چاہوں گا کہ عالمی میڈیا نے، مغربی میڈیا نے جو حقد و نفرت اسلام اور اسلامی تعلیمات سے رکھتی ہے، اپنے دلوں میں بھری ہوئی ہے، انہوں نے اس واقعے کو اس انداز سے پیش کیا کہ اسلام کتنا شدت پسند دین ہے کہ یہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے، یہ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے
اسکول جانے سے روکتا ہے، اس کو اس انداز میں پیش کیا اور ملالہ یوسفزئی کے قضیے کو پوری عالمی میڈیا نے اس کو اجاگر کیا اور اسلام کی شدت پسندی یا اسی طریقے سے کہ اسلام بہت ہی بیک مذہب ہے، بہت ہی محدود مذہب ہے، بہت ہی محدود سوچ رکھتا ہے، اس طرح سے اس کو پیش کیا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص سرپرستوں کی اور ذمہ داران کی، دانشوران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس غلط فہمی کو ہم اجاگر کریں، اس غلط فہمی کو ہم بیان کریں کہ اسلام عورتوں کو تعلیم سے کبھی نہیں ہوتا۔ اور ایسی مثالیں ہمارے سامنے کسی اس طالبہ نے سیئر ٹاپ کیا اور پردے میں رہتے ہوئے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، اسلامی حدود کی کو برتتے ہوئے اسلام پوری کبھی بھی عورتوں کو تعلیم سے نہیں ہوتا۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چلتی پھرتی میڈیا بنیں اور اس چیز کو، اسلام کے محاسن کو بالخصوص تعلیم کے تعلق سے ہم اس کو اجاگر کریں۔ 2 منٹ اور ایک چوتھی چیز کہ میں اس طالبہ کے لیے اور ان جیسے طلبا کے لیے بھی یہ کہنا چاہوں گا، خاص طور سے سرپرستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارا مذہب عالمگیر مذہب ہے، محدود پیمانے پہ نہ اس کی فکر ہے، نہ اس کی سوچ ہے، نہ اس کی طریقہ کار ہے، نہ اس کی تعلیم ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ہر مذہب میں آگے بڑھیں، پھر چاہے وہ فلکیات سے متعلق ہو، چاہے وہ سائنس سے متعلق ہو، چاہے وہ سی اے کا ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کا ہو، کہیں پہ بھی ہو۔ اسلام کو جتنی یہ ضرورت ہے کہ اس کے نمائندہ، اس کی نمائندگی کرنے والے علماء، جتنی اس کی ضرورت اتنی ہی ضرورت ہے کہ ہر میدان میں جائیں اور ہر میدان میں قاعدہ ہو رہا ہے۔ لیکن اسلام اس بات کی تعلیم یہ دیتا ہے کہ آپ کسی بھی لائن میں جائیں، کسی بھی سبجیکٹ میں جائیں، کسی بھی فنون میں جائیں، عقیدے کی تعلیم، توحید کی تعلیم یہ جو ہے کبھی بھی آپ سے نہیں بھولنا چاہیے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ تم یہ جانو، سب سے پہلے علم حاصل کرو یہ اللہ ایک، عقیدے توحید کا علم سب سے پہلے حاصل کرو، پھر اس کے بعد دنیا کے کسی بھی خطے میں جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ ترقی، تمہارے ذہن میں یہ کجروی نہ آ جائے، تمہارے ذہن میں یہ سوچ نہ آ جائے کہ ہمارا مذہب ہماری تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے یا ہمارا مذہب ہماری ترقی کے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ یقین جانیے کہ آپ اسلامی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے، اسلامی تحلیل کو برقرار رکھتے ہوئے، اسلامی عقیدہ، اسلامی سوچ کو برقرار رکھتے ہوئے آپ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو جو ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ایک آخری چیز دوں جو جس کے لیے میں کھڑا ہوا تھا اظہار تشکر کے لیے کہ اپنا کی طرف سے جو یہ پروگرام ہوا، دیکھیے تعلیم حاصل کرنا اسلام کی نظر میں عبادت ہے، تو پھر اس کے لیے راہیں ہموار کرنا، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا، ایسے لوگوں کو فروغ دینا، آگے بڑھانا، یہ بھی کسی عبادت سے کم نہیں۔ لہذا آپ لوگ اپنا ندوہ جو یہ کام جنہوں نے آج یہ پروگرام رکھا، یہ در حقیقت یہ قابل تعریف، قابل مبارکباد عمل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنا ندوہ ہونے کی حیثیت سے کہ دیکھیے اداروں نے تیار کر کے آپ کو بھیجا ہے، ادارہ جگہ جگہ نہیں جائے گا، ادارہ ایک جگہ پر قائم و قائم رہے گا، لیکن اس کی تحریک اور اس کا مشن اس ساری دنیا میں چل کرنا آپ جیسے لوگوں کا کہ تعلیم کے فروغ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور آپ کے اوپر یہ قرض ہے کہ آپ لوگ جو ہے ندوہ کے مشن کو، تعلیمی مشن کو آپ کو پڑھائیں اور چار طرف پھیلائیں۔ اور آگے کے پروگراموں میں یہ کہنا چاہوں گا صدر صاحب سے، صدر اپنا ندوہ کی طرف سے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے آگے کے پروگرام میں ندوہ سے کسی نہ کسی استاذ کو، کسی نہ کسی مشرف کو آپ لوگ بلائیں اور پروگرام میں شریک ہوں۔ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمارے ابنا، ہمارے طلبا اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، یقین جانیے کہ ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی اور وہ میسج اپنے ذمہ داروں تک یہ چیز پہنچائیں گے کہ ہاں وہ مشن جو ہم لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں ہر جگہ پہنچے کہ ہمارے اپنا، ہماری ٹیم یہ ہمارے مشن کو لے کر کے ہر جگہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ عمل قابل مبارکباد ہے۔ دیکھیے تقسیم اور تشریح اور حوصلہ افزائی یہ نبوی اسلوب جو تربیت ہے اس کا ایک اہم ہے، ایک اہم جو ہے تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث پیش کرتے ہیں کہ یہ اہل نجران کا ایک وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجران دور ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ میں بھی
کسی امانت دار شخص کو، کسی ذمہ دار شخص کو، جو دین میں بھی امانت دار ہو، عقیدے میں بھی امانت دار ہو، منہج میں بھی امانت دار ہو، مالی اعتبار سے ہر اعتبار سے بھی امانت دار ہو، چاہتے ہیں کسی ذمہ دار شخص کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل صحیح بات ہے، میں تمہارے سامنے انشاءاللہ کل کسی امانت دار شخص کو بھیجوں گا جو ہر چیز میں صالح ہوگا، امین ہوگا. صحابہ کرام کے اندر ایک جستجو ایک طرف کوئی رات بے چین سے گزری. اتنا بڑا اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس کو ملنے والا کہ ایک اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کے درمیان سے کسی کو امین اٹھا کر کے بنا کر کے بھیجے. ایک ایوارڈ ملے گا اس کو امین ہونے کا، ایک امین امانت دار ہونے کا ایوارڈ ملے گا. یہاں پہ تو لوگ پرائم منسٹر سے ایوارڈ مل جاتا ہے، پوری زندگی جو ہے قدم جو ہے زمین پر پیر نہیں پڑتے کہ فلاں کی طرف سے ایوارڈ مل گیا. سرور کائنات میں سے انسانی طرف سے بڑا اعزاز، ایک بڑا ایوارڈ ملنے والا تھا جیسے آپ لوگوں نے دیا، آج لے رہے ہیں یہ ایوارڈ طلبا کو حوصلہ افزائی کے لیے. تو اللہ کے رسول کی طرف سے ایک بڑا ایوارڈ ملنا ہے کہ وہ امین ہوگا، ایک ایوارڈ ملا. صحابہ کرام کوئی رات میں صبح پریشان ہے کہ یہ احساس کس کو ملے گا. صبح صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، حاضر امین ہمارے لیے، یہ اس امت کے امین اور یہ تمہارے ساتھ میں جائیں گے جو اپنی صداقت میں، امانتداری میں سچے اور امین. یہ بہت بڑا احساس تھا اور یہ بہت بڑی حوصلہ افزائی کی ابو عبیدہ بن جراح کی کہ آپ نے جو عمل کیا، آپ نے جو محنتیں کی، آپ نے جو عبادتیں کی، جو عبادتیں کی، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آپ نے جو ہے یہ جو کام آپ آج انجام دے رہے ہیں، آپ کی طرف سے پروگرام منعقد ہوا ہے، قابل مبارکباد ہے آپ کو. اور اس میں تسلسل ہونا چاہیے، تنوع ہونا چاہیے. اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو قبول کرے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. فیصل ندی صاحب، آپ نے بڑے اچھے انداز میں دماغ کو رکھا اور ہم سب کے لیے اچھے بشور سے ہم سب کو نوازا. اس کے لیے ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ یہ کام ہم لگاتار مسلسل انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک بات اور میں آج کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی تباہیاں، جتنی بھی تفریح کاریاں کی گئی ہیں بڑے پیمانے پہ، وہ سب اعلیٰ تعلیم، ویل ایجوکیٹڈ سوسائٹی نے، ویل ایجوکیٹڈ لوگوں نے کی. جو بھی آپ بڑے بڑے جو ہے فسادات دیکھیں یا بڑے بڑے جو بھی فاسٹ فوڈ والے لے لیجیے، سگریٹ فوڈ والے لے لیجیے، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ وہ تفریحی کارروائی کرنے والا، دھوم بنانے والا اور یہ سب جو بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. پچھلی بات میں تھوڑا سا میرا جملہ رہ گیا تو وہ میں پورا کر کے ختم کرتا ہوں. یہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ، لیکن ان کا رشتہ رب سے کٹ گیا تھا، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے کٹ گیا تھا. تو اگر علم کا رشتہ اگر اپنے رب سے کٹ جائے گا تو تخریبی عمل ہوگا، تخریبی کارروائیاں شروع کی جائیں گی. لیکن اگر اس علم کا رشتہ اللہ رب العزت سے جڑا رہے گا تو انشاءاللہ وہ معاشرے کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ کارآمد ثابت ہوگا ہی انشاءاللہ. اب اس کے بعد میں صدر محترم سے جو اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں انہیں آواز دیتا ہوں کہ آپ اپنے صدارت کے خطاب سے ہمیں نوازیں. مختصر وقت میں آپ اپنے صدارت کے کلمات سے نوازیں. صدر سے الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإيمان وأحيا ضمائرنا بالإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول المحبة والحنان ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا إلى العلم سهل الله طريقا إلى الجنة. آج کے اس پروگرام کے لیے میں جیسا کہ بار بار یہ بات آ رہی ہے تو 97 میں جب یہ حمید صاحب کا قافلہ تعلیمی کارواں جب ممبئی پہنچا تھا ملت نگر میں تو انہوں نے ہماری تعلیم دیتے ہوئے جس شعر سے اپنی بات کو شروع میں وہی شعر سے کرتا ہوں: جہل کی نیند ہے تیرے سارے دکھوں کا سبب، جہل کی نیند ہے
صرف الفاظ سے، صرف دلی جذبات سے کام نہیں ہوگا، اس کے لیے مالی فراہمی ہو تاکہ یہ تنظیم مضبوط ہو اور مستحکم ہو اور اچھے سے اچھا زیادہ ندوہ کے لیے کام کر سکے۔ آخر میں ماشاءاللہ ہم سبھی لوگ، ہمارے تمام مہمان کا جو ممبئی سے آئے اور عمرہ کے ہیں، ہم سبھی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم جو ہے جگہ جمع ہوئے۔ حضرت مولانا علی گڑھ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے جلسوں میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرتے تھے، دلے دوستاں جو ہے احباب، اے میر احباب جمع ہے درد دل کہنے، اے میر احباب جمع ہے درد دل کہنے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ آج بتاواں ہے کیا بات ہے، بہت 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 میرے اتفاقیں دل دوستاں رہے نہ رہے، بہت خوب صدر جلسہ آپ نے بڑا ہی مفصل اور بڑا ہی بلغنا خیز خطاب ہم سب کو فرمایا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ اب میں اس جلسے کو اختتام کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں، اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا ندوہ ممبئی کی طرف سے ہدیہ جو ہے دیا جائے گا اس بچے کو، اس کے حوصلہ افزائی کے لیے لفافے کی شکل میں، وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو دیا جائے۔ صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، صدر اپنا ندوہ سے، کہ آپ اور ڈاکٹر صاحب اور صدر جلسہ سارے لوگ جو ہے اس بچی کی حوصلہ افزائی کریں اور وہ لفافہ انہیں پیش کریں۔ مولانا مزمل صاحب آپ بھی آ جائیں، شکیل بھائی آپ بھی آ جائیں، آ جائیے آپ بھی آ جائیں، منصف بھائی آ جائیں، شکیل بھائی آ جائیے، آ جائیے۔ ان کی کامیابی پر اپنا ندوہ ممبئی کی طرف سے الحمدللہ لفافہ دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی جو ہے اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس بچی کو خوب ترقیات سے نوازے۔ یہ بچی اس لائق ہے، اس بات کو اس سے نوازا جائے مالی اعتبار سے اور اس کے حوصلہ افزائی کر کے۔ ہمارے جمال شیخ صاحب کافی تاخیر سے آئے، یہ تنظیم والدین کے فاؤنڈر بھی بن لیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ دو لفظوں کی باتوں میں ہم پر آپ رکھ دیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن دو لفظ آپ ضرور آئیں گے۔ تنظیم والدین عمرہ میں 22 سال سے تقریباً یہ تنظیم الحمدللہ ایجوکیشن فیلڈ میں کام کر رہی ہے، اور بچوں کو جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، جو بچے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اور بچوں کو یہ رہنمائی اور رہبری کرتی ہے۔ یہ تنظیم بالکل نرالی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے تعلق سے میں صرف اتنا کہوں گا، بالکل خاموش ہو کر یہ تنظیم شہر عمرہ کے اندر ان بچوں کو جو بھٹک چکے رہتے ہیں یا ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان بچوں کی فہرست میں لانے کا کام کرتی ہے، جو سال میں ان کا ایگزام لیتی ہے اور بچے ان کے لیول کے ہو جاتے ہیں جو کافی ذہین ہوتے ہیں۔ ایاز بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، ایاز بھائی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں، قطر کے اندر یہ مقیم ہے۔ 2 روز پہلے 4 روز پہلے ہماری جب ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا ہے چھوٹا سا پروگرام ہم لوگوں نے شہر عمرہ میں رکھا ہوا ہے۔ ایاز بھائی کے ایک زوردار تعلیم یہ جو یہ شخص اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں پر آیا ہوا ہے۔ انہوں نے جب کہا کہ بچے کی حوصلہ افزائی ہے تو میں ضرور آؤں گا۔ ان کا ٹائم ہے کہ جم کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں جم کرنے کے بعد بھی وہاں پر آؤں گا، اس لیے کہ میں جم کو نہیں چھوڑتا لیکن آؤں گا ضرور، اور الحمدللہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ ایاز بھائی تقریباً 2500 سال سے دوحہ قطر کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں، ایز اے ٹرانسلیٹر آپ وہاں کام کر رہے ہیں۔ بڑی اونچی شخصیت اور بڑے انصاف اور دعوت کھلانے میں بہت ماہر ہے ماشاءاللہ، ہم لوگوں کو ہمیشہ کھلاتے رہتے ہیں۔ آج بھی جواب بھائی تو صاحب بات کریں، اس کے بعد ایاز صاحب بھی 2 منٹ انشاءاللہ بات کریں گے۔ جواب بھائی آئے، کیونکہ یہ ایجوکیشن سے ہمارا جو جلسہ ہے ایجوکیشن فیلڈ سے ہے، اس لیے یہ شخص جمال شیخ، یہ شخص وہ ہے جو شہر عمرہ کے اندر 22-23 سالوں سے تنظیم والدین کو جو ہے زندہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہمیشہ جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنا کھڑے رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کی خدمت کرتے ہیں، قوم کے بچوں کی جو ہے آبیاری کرتے ہیں۔ جمال بھائی آپ ہیں۔ میرے آنے کے بعد تقریباً تو بہت ساری باتیں جو آج کی ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا،
और आप सभी लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक अच्छी कौम की नौनिहाल जो है इसने जो है बहुत अच्छे टॉप नंबर पर जो पूरे भारत में जो है वो रैंकिंग हासिल की है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। सबसे बड़ा हाथ मेरे बच्चे के साथ जो उसके वालिदैन का होता है उनकी कामयाबी पर। बहरहाल मैं दो तीन ही बातें कहता हूँ क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है। एक शेर जो है वो तमाम तलबा के नाम नक़ल करता हूँ कि इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाए को सुल्तान बना देता है, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। मौसमी कुछ बातें हैं कि वालिदैन जो कुर्बानी अपने औलाद के लिए अपने बच्चों के लिए देते हैं उसमें एक बहुत अहम कुर्बानी जो है वो अपने शौक़ की कुर्बानी है। वालिदैन बचपन से जब बच्चों की तरबियत करते हैं तो जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए अपने शौक़ की कुर्बानी दे सकते हैं वही बच्चे जो है ना तालीम याफ्ता और वही बच्चे तरबियत याफ्ता बनते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था कि इल्म का रिश्ता जो है वो पेट से ना जोड़ा जाए। आज जो इल्म जो हासिल किया जा रहा है उसकी वजह ये सिर्फ है कि जो माशी भाग दौड़ है, जो माशी उरूज है, जो माशी हैवान बनने की दौड़ लगी हुई है, लोग उसी में इल्म हासिल करते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूँ, मैं आर्किटेक्ट बनूँ, लेकिन मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनूँ। मैं समझता हूँ कि अगर इल्म का रिश्ता सिर्फ पेट से जोड़ा जाए तो दिमाग की रगें कभी नहीं खुलेगी। इल्म का रिश्ता जो है सिर्फ उसके दिमाग से और उसके आखिरत से, उसके आकीबत से और अल्लाह से जोड़ना चाहिए ताकि जो है इंसान सही मानों में तरक्की करे। बाकी दामन आने बहुत अच्छा जवान भाई। बहुत खूब जमाल भाई, आपने बड़े मुख्तसर अल्फाजों में बड़ी अच्छी बात माशाल्लाह हम सब के सामने रखती है। मुझे यही उम्मीद थी कि तंज़ीम वालिदैन की तरफ से ये वो शख्स है जो हमेशा माशाल्लाह मुतहर्रिक रहते हैं और हम लोगों को भी, क्योंकि मैं भी उसका एक मेंबर हूँ तंज़ीम वालिदैन का, और इन लोगों का बड़ा हाल है, इन लोगों का मेरे सर पर ये सरपरस्ती कह लीजिए एक तरह से कि यहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं तंज़ीम वालिदैन का मैं सबको के इतार रखता हूँ कि इनका अमल दखल बहुत है। जो मैं आज आप लोगों के सामने दो चार लफ्ज़ बात कर लेता हूँ, तंज़ीम वालिदैन का मेरे ऊपर हाथ है। तंज़ीम वालिदैन वो तंज़ीम है जिन लोगों ने मुझे हमेशा मेरी रहनुमाई की है और मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसलिए अगर इसका एहतराफ़ ना किया जाए ये गलत बात है। और उसके बाद मैं इस जलसे को बिल्कुल ख़त्म करने के मैं चाहता हूँ एयाज़ भाई भी दो लफ्ज़ बात करें। एयाज़ भाई जो कि हमारे मेहमान हैं, मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं सिर्फ इस बच्ची के लिए और उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ एयाज़ भाई काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन दो चार लफ्ज़ों में अपनी बात रखें, एक मैसेज देते हैं हम लोगों को और हमारे बच्चों को। एयाज़ भाई काफ़ी तजुर्बेकार है माशाल्लाह, 25-30 साल से कतर के अंदर दोहा कतर के अंदर एज अ ट्रांसलेटर काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं इतना बुजुर्ग नहीं, 25 साल ने बता दिया आपने ये चाह रहे हैं कि मैं बुजुर्ग बन जाऊँ, मैं अभी भी मूड में नहीं बुजुर्ग बन गया। मेरा नाम मोहम्मद एयाज़ खान नबी है, जिसने 1987 में कलकत्ता से और 2 साल के बाद मैं जो कलकत्ता चला गया वहाँ अलहमदुलिल्लाह मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और अब तक कर रहा हूँ अपना नहीं खत्म कर रखा है। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि 4-5 साल पहले मेरा रिजल्ट जाना हुआ था तो इन्होंने मुझे हाथ लिया और उनके पास से अब तक ले ही रहे
माशाल्लाह दाढ़ी होगी, माशाल्लाह नमाजी भी होगा, कोई शक नहीं, लेकिन जहाँ तक बात अखलाक की आती है तो ऐसा गिर जाता है कि लगता है कोई गैर मुस्लिम से बात करता है। बड़ी अजीब सी बात है हमें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे इन्नमा बुइस्तु मकारिमुल अखलाक, हमें अखलाक की ही ज़रूरत है, और अखलाक के बाद हमें इल्म की ज़रूरत है। इल्म जब तक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, गारंटी नहीं होगी। आज हम जो मार खा रहे हैं यही वजह है इसकी कि हम इल्म से दूरी है हमारी। हमने दीन को और जो कि दुनियावी इल्म को, दीनी इल्म को हमने उलमा के सपोर्ट कंधे पे फेंक मारा, तुम जान लो, तुम निपट लो, तुम नहीं, ऐसा नहीं होता। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिम, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम कोई ठेकेदार नहीं है, आलिम कोई ठेकेदार नहीं है दीन का, दीन के ठेकेदार सब हैं। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया सब दीन के ठेकेदार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इल्म हासिल करके बाजार में मैदान में उतरेंगे, यकीन मानिए वही दौर आ जाएगा जो आज से 1400 साल पहले। लेकिन हमने इल्म को तो बहुत दूर छोड़ दिया, अखलाक को भी पीछे छोड़ दिया। बस हम मुसलमान हैं, मुसलमान कहेंगे रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम ईद मनाते हैं, यही मुसलमान रह गया है। ये मजहब हो गया, मजहब, ये दीन नहीं है, मजहब है कि हमको ये करना है, ये करना है। जी नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे रहते थे, बैठ के दुआ मांगते हैं, अल्लाह मुझे बदर की फतेह अता कर, बदर फतेह हो जाता है। 150 किलोमीटर गए, 150 किलोमीटर नबी को भेजा जा रहा, अब जाइए लड़िए हो जाए। क्या मतलब है इसका? हमको कोशिश करना है, समझना, हमने छोड़ दिया कोशिश करना कि नहीं हम बस आलिम है ना, वो मैयत होगी, वो मौलाना साहब पढ़ा लेंगे, वो होगी, वो पढ़ाएंगे, दूसरा ऐसे पढ़ लेंगे। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता। कुरान तो पढ़ना ही पढ़ना है, छक मार के पढ़ना है, वो तो पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो वो तो अल्लाह देख लेगा। पढ़ने के साथ साथ उसको समझना भी, समझना। तो अगर हमने कोशिश नहीं की, इल्म के मैदान में नहीं उतरे, यकीन मानिए आज तो मैं तो समझ रहा हूँ अभी तो हमारी 10% पिटाई हो रही है, आगे 90% बाकी है और पिटाई नहीं। यकीन मानिए अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अल्लाह नहीं छोड़ता, अल्लाह का उसूल है, उसका अंदाज है दुनिया को पलटने का, समझना। वतिल का दुनिया में मुदाविल आबैन नास, नहीं छोड़ता हो, चाहे वो काफिर हो चाहे मुस्लिम हो, नहीं छोड़ता। तो इल्म बहुत खुशी हुई बच्ची का सुनकर, इन्होंने मुझे कान बताया। तो अल्लाह ताला आपको और हर माँ बाप को ये तौफीक दे कि वो अपने बच्चे को जितना हो सके उतना तालीम के मैदान में खींचे और सुलाए, और खुद बने, खुद बने। पहले हम खुद बनेंगे तो बच्चा सबसे ज़्यादा माँ बाप के रेंगते हुए अंदाज को चेक करता रहता है, ये करता क्या बाप, माँ करती क्या है, बाप करता क्या है, तो वही वो बाजार में लेके जाता है। यकीन नहीं, वही वो बाजार में लेके जाता है। तो माँ बाप को पहले मैदान में उतरना है, और माँ बाप अपनी तरबियत पेश करें बच्चे के सामने, और फिर देखें, यकीन मानिए वो सुनहरा दौर इंशाअल्लाह भाई नहीं, अल्लाह ताला दोबारा ले आएगा। वाक़ दवाना अपने तरफ से आप सबको मुबारकबाद, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, और दीन की पुख्तगी अदा करवाए। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अयाज भाई आपने हक़ अदा किया, बड़े मुख्तसर वक्त में, और बहुत अच्छी बात है आप देखे थी। हम चाहते हैं कि अपना तलबा की तरफ से अयाज भाई को भी शादीमुशी कर दी जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि अयाज भाई आ जाए आपकी शादीमुशी डॉक्टर साहब के हाथों, डॉक्टर अब्दुल मदरी साहब के हाथों, नदवी साहब के हाथों, उस्मान नदवी साहब के हाथों अयाज भाई की शादीमुशी की जा रही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपने हमारे दावत में लब्बैक कहा और दुबई से चल के यहाँ पर आए, आप लोगों में मुकीम है, उसके बावजूद उन्होंने अपना वक्त निकाला। ज़ाहिर है कि वहाँ से छुट्टियों पर आता है आदमी, उसके पास कितने वक्त रहते हैं, फैमिली के साथ रहे, कहाँ रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वक्त दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर अयाज भाई, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए मौलाना मुज़म्मिल साहब दुआ कराएं, मुख्तसर दुआ कराएं।